اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر معین۔ جیسا کہ ابھی تک احکام نماز بیان ہو رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا گیا کہ نماز کا وقت کیا ہے اور کب سے کب تک رہتا ہے۔ نماز جمعہ کے بارے میں بیان کیا گیا، نماز صبح، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تمام نمازوں کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ ان سب نمازوں کا وقت کیا ہے اور کب سے کب تک رہتا ہے۔ آج اوقات نماز کے احکام بیان ہوں گے، یعنی نماز کے وقت کو کیسے معین کیا جائے گا اور کیسے پتہ چلے گا کہ اب نماز کا وقت ہو چکا ہے، اب نماز پڑھ لینی چاہیے۔ مسئلہ نمبر 750، انسان نماز میں اس وقت مشغول ہو سکتا ہے جب اسے یقین ہو جائے کہ وقت داخل ہو گیا ہے، یا دو عادل مرد وقت داخل ہونے کی خبر دیں، بلکہ کسی وقت شناس شخص کی جو قابل اطمینان ہو، اذان پر یا وقت داخل ہونے کے بارے میں گواہی پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ اس مسئلے میں بیان یہ کر رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کو یہ یقین ہو جائے کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں اطمینان ہو جانے کی صورت میں، یقین ہو جانے کی صورت میں انسان نماز کو ادا کر سکتا ہے۔ یا اگر انسان شک کی حالت میں ہو، تردد کی حالت میں ہو، تو دو شخص اسے دکھائی دیں جو عادل بھی ہیں اور ان کی گواہی، ان کی بات کو سچا مانا بھی جا سکتا ہے، ان کی بات پہ عمل بھی کیا جا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ یہ کہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں ان کی اس بات پر یقین رکھتے ہوئے نماز کو پڑھا جا سکتا ہے۔ یعنی دو عادل شخص گواہی دیں تو ان کی باتوں پر یقین کر کے نماز کو پڑھا جا سکتا ہے۔ یا کوئی ایک ایسا شخص جو وقت کے بارے میں بخوبی جانتا ہے، بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ کب نماز کا وقت ہوتا ہے، کب اذان کا وقت ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی ایک شخص بھی جو پوری طریقے سے، مکمل طریقے سے وقت کے بارے میں علم رکھتا ہو، جانکاری رکھتا ہو، تو وہ شخص اگر یہ کہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے نماز کو ادا کر لینا چاہیے۔ اگر نماز کو ادا کریں گے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ یا پھر کسی گاؤں میں یا کسی شہر میں یا کسی قصبے میں، کہیں بھی جہاں پہ عام طور سے مسجدیں ہوتی ہیں، اگر کوئی شخص مسجد سے اذان کی آواز سنے، اگر مسجد سے اذان کی آواز سنائی دے، تو ایسی صورت میں اس اذان پر بھی اگر بھروسہ ہو، یقین ہو، اطمینان ہو کہ یہ اذان وقت پر ہوتی ہے، تو اس اذان پر بھروسہ کرتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے نماز کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ کہیں سے بھی اذان کی آواز سنائی دے یا کوئی اذان کے طریقے سے کوئی ایسی آواز سنائی دے تو اس پر عمل نہیں کر سکتے، بلکہ یقین ہونا چاہیے کہ ہاں یہ اذان ہی ہو رہی ہے اور یہ اذان وقت پر ہی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں اس اذان پر تکیہ کرتے ہوئے، اس اذان پر بھروسہ کرتے ہوئے نماز کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 751، اگر کوئی شخص کسی ذاتی عذر مثلاً بینائی نہ ہونے یا قید خانے میں ہونے کی وجہ سے نماز کا وقت اول وقت داخل ہونے کا یقین نہ کر سکے، تو ضروری ہے کہ نماز پڑھنے میں تاخیر کرے حتیٰ کہ اسے یقین ہو اور اطمینان ہو جائے کہ وقت داخل ہو گیا ہے۔ اسی طرح اگر وقت داخل ہونے کا یقین ہونے میں ایسی چیز مانع ہو جو مثلاً بادل، غبار یا ایسی چیزیں جو موسم کو خراب کر دیتی ہیں، دھندلا پن ہو جاتا ہے، تو احتیاط لازم کی بنا پر اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ یعنی اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی عذر کی بنا پر نماز کا اول وقت معین نہ کر پا رہا ہو، یعنی وہ شخص اندھا ہے، اسے نہیں معلوم، اس شخص کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، اب وہ معین نہیں کر پا رہا ہے یہ نماز کا وقت ہو گیا ہے یا نہیں ہوا ہے، یہ نماز کا اول وقت ہے یا ابھی نماز کا وقت شروع نہیں ہوا ہے۔ یا پھر کوئی شخص قید خانے میں ہو، جیل میں ہو، جسے وقت کے بارے میں علم نہ ہو، وقت کا پتہ نہ چل پا رہا ہو، تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ نماز میں اتنی تاخیر کرے کہ اسے پوری طریقے سے یقین ہو جائے، پوری طرح یقین ہو جائے کہ اب نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پر نماز ظہر کا وقت اگر 12 بجے شروع ہوتا ہے
اور مغرب تک یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے تک رہتا ہے، تو وہ اتنی تاخیر کرے، یعنی 1-2 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ تاخیر کرے، تاکہ اسے پورا یقین ہو جائے کہ ہاں اب نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب پڑھی جا سکتی ہے۔ یعنی درمیانی حصے میں یا تھوڑا لیٹ کر کے یا تھوڑا بعد میں نماز کو ادا کرے، تاکہ اسے پوری طریقے سے یقین ہو جائے کہ اب یہ جو نماز پڑھی جا رہی ہے وقت کے اندر پڑھی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے اگر موسم کی خرابی کی وجہ سے، یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سیاہ آندھی وغیرہ چلتی ہے، بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں، اندھیرا چھایا ہوا ہے، کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہو، تو ایسی صورت میں جب وقت کو معین نہ کیا جا سکتا ہو، تب یہ حکم بھی وہاں جاری ہوگا جو پہلے بتایا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے، یعنی نماز میں اتنی تاخیر کرے تاکہ یقین ہو جائے کہ ہاں اب نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ ویسے یہ مسائل بہت زیادہ درپیش نہیں ہوتے ہیں۔ پہلے زمانے میں گھڑی نہیں ہوتی تھی، اور اگر گھڑی ہوتی بھی تھی تو گھر میں لگی ہوتی تھی، لیکن آج کے زمانے میں ہر شخص کے پاس موبائل ہے، اور موبائل میں وقت بھی بتاتا رہتا ہے، تو اس میں زیادہ مشکل نہیں ہے، یہ بہت زیادہ مبتلا بے مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی کوئی اگر 100 میں سے 1 یا 2 ایسے شخص نکل آئیں کہ جن کے پاس موبائل نہ ہو، گھر میں گھڑی نہ ہو، اگر گھر میں گھڑی بھی ہو تو وہ شخص گھر میں موجود نہ ہو، کسی ایسی جگہ موجود ہو جہاں پر نہ گھڑی ہو نہ موبائل ہو، اور وہاں پر وقت معین نہ کیا جا سکتا ہو، تو اس پر یہ شخص عمل کر سکتا ہے کہ اگر یقین نہ ہو پا رہا ہو کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے یا نہیں ہوا ہے، تو ایسی صورت میں نماز میں اتنی تاخیر کرے کہ اسے پوری طریقے سے یقین ہو جائے کہ ہاں اب نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ یہ تمام مسائل وہ ہیں کہ جو نماز کے وقت کو معین کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، عمل میں لائے جاتے ہیں، تاکہ اپنے فریضے کو پوری طریقے سے متیقن طور پر انجام دیا جا سکے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔